بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے ایام، آپ کا ٹائم بہت اچھا گزرا ہوگا. اور اسپیشلی جو لوگ اسلام آباد میں ہیں، ویسے تو پورے پاکستان میں ہی ایک بارشوں کی لہر ہے، لیکن اسپیشلی جو لوگ اسلام آباد میں ہیں ان کے لیے تو ایک چلڈ ویدر کی ایک لیئر ہے. دے مسٹ بی انجوائنگ کولڈ ویدر، جو پسند کرتے ہیں اس کو. الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو ڈریمز ہیں، ہم سب کے جو مقاصد ہیں، نیک مقاصد، ان کو پورا فرمائے اور اس میں برکت ڈال دیں اور ہم سب کی مدد فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج آپ لوگوں کے میں کامنٹس نہیں لے پاؤں گا، انشاءاللہ فیوچر میں آپ لوگوں سے گپ شپ لگائیں گے. آج کا جو ٹاپک ہے اٹس ویری اسینشیل فار آل آف اس. اٹ از ایگزام، رائٹ؟ اور پرابلی دا لاسٹ ایگزام اور دا فائنل ایگزامینیشن. میں آپ کو ایک انالوجی دینا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے، ہر شخص نے لائف میں ایک ٹائم گزارا ہے جس میں ہم نے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بڑا ٹائم گزارا ہے. اور اس ٹائم میں we all had good teachers and good teachers and good days. کچھ ٹیچرز بہت کنسرنڈ ہوتے تھے، کچھ ٹیچر اتنے کنسرن نہیں ہوتے تھے. Imagine the best teacher you ever had in your college life or university life, جو آپ کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن تھا، جو آپ کو بہت سنسیئرلی پڑھاتا تھا. اس کا مقصد صرف اپنی جاب کو پورا کرنا نہیں بلکہ آپ کو آنیسٹلی ٹیچ کرنا تھا اور ایک اچھا انسان بنانا تھا اس سبجیکٹ میں بھی اور اس ایگزام میں بھی. چاہتا تھا کہ آپ کے بہترین نمبرز آ جائیں تاکہ آپ لائف میں کچھ اچیو کر سکیں. امیجن دیٹ ٹیچر. وہ کس طرح سے پڑھاتا تھا، کس طرح سے یعنی کھول کے کانسیپٹس کو کلیریفائی کرتا تھا، ان کے کانسیپچولز ہر چیز کلیئرلی بتاتا تھا میں. اور امیجن اے ٹیچر جو بچوں کی ایکڈیمک کوالیفیکیشن نہیں بلکہ ہر چیز کے بارے میں کنسرنڈ ہو، اس کی ہیلتھ کے بارے میں، اس کے فائنانسز کے بارے میں، اس کی آخرت کے بارے میں اسپیشلی. اور وہ آپ کے پاس ہونے پہ یا آپ کی سکسیس کا اتنا کنسرنڈ ہو کہ وہ آپ کو ایگزامز میں آنے والے پرابل کوشچنز بھی بتا دے کہ یہ کوشچنز موسٹ پرابلی آئیں گے. آؤٹ آف 10 کوشچنز میں آپ کو 15 بتا رہا ہوں، 15 میں سے 10 کوشچنز آئیں گے. امیجن دیٹ ٹیچر جو آپ کے بارے میں اتنا کنسرن ہو. اور اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری ہر جگہ پہ تقریباً پوری دنیا میں 3 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. دا فرسٹ کیٹیگری از جو ٹیچر کو اپنے بارے میں آنیسٹ سمجھتے نہیں ہیں. ٹیچر کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہی بول رہا ہے، یہ باتیں ٹھیک نہیں کر رہا، یہ آنیسٹ نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ لائر ہے. اور دوسری کیٹیگری وہ جو دے تھنک دیٹ ٹیچر از آنیسٹ، دے تھنک دیٹ یس ہی از کنسرنڈ اباؤٹ اس، بٹ دے سے کہ لیٹس ریلیکس فار ناؤ، وی ول پریپیئر فار دس ایگزام نیئر دا ایگزامینیشن ڈیز. ابھی کھا لو، پی لو، جی لو، ابھی دل کی مان، من کی مان، وائی ناٹ میری جان. اور پھر کچھ ٹائم بعد جب ایگزامس قریب آئیں گے تو پھر پڑھنا شروع کر دیں گے. And they start studying and open their books right before the examination day. And there's a third category of students جو اس ٹیچر کی صرف آنیسٹی پہ بلیو ہی نہیں کرتے بلکہ جو اس نے نصیحت کی اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل اس کی گائیڈنس کے مطابق چلاتے ہیں. And it's the only third category of the students who were happy during the exam, after the exam, and on the day of result, اینڈ ہمیشہ کے لیے لائف کو آسانی سے گزارتے ہیں. رائٹ؟ آئی ہوپ ہم سب جو اسٹوڈنٹ لائف سے گزرے ہیں سب کو ریلیٹ کر پائیں گے. اور میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں یعنی دور جاہلیت میں ان مائی جیز، رائٹ، جو دور جو ہم نے دین کے بغیر گزارا جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، اس میں ایگزامس کے دن آتے تھے، ہمیں کافی انزائٹی ہوتی تھی، کافی پریشانی ہوتی تھی کیونکہ پورا سال میٹر کرتا تھا اس ایگزام پہ. لیکن کچھ دفعہ سنس ہمارے کانٹیکٹس تھے اندر کی مینجمنٹ کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم نے اپنے کانٹیکٹس کو یوز کر کے ہم نے پیپرز کچھ دفعہ آؤٹ کروا لیا. اور جب پیپرز آؤٹ کروا لیے تو دین دا ایگزامینیشن واز ویری ایزی.
اور وہ ہم وی ور سرپرائزڈ اینڈ وی ور ویری ہیپی کہ الحمدللہ الحمدللہ تو خیر نہیں، جو پیپر ہمارے پاس 1-2 دن پہلے آ چکا تھا وہی ایگزام پیپر میں جب آیا اور ہم نے سامنے دیکھا تو دل کی دنیا جو نا بہت خوش ہو رہی تھی، رائٹ. سو اٹ واز ویری ایزی فار اس اینڈ وی ہیڈ نو انگزائٹی بیکاز ہم نے ایگزیکٹلی ان کویشچنس کا آنسر پریپیئر کر لیا تھا. جسٹ امیجن ایک ایسا شخص، اینڈ دیر واز اے کیس، ایگزام پیپر آؤٹ ہونے کے بعد بھی اس نے تیاری نہیں کی، اور لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے کتنا بڑا لوزر ہے یار یہ شخص. پیپرز یعنی کی تو تیاری پوری بک یعنی لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن ایگزام کی جو پیپرز ایگزیکٹلی اس میں آنے ہیں وہ ملنے کے بعد بھی تو نے تیاری نہیں کی. اتنا سوچتا ہے تو، اتنا نکما ہے تو. یو آر اے پرسن ہو ہیز نو فیوچر. امیجن دا موسٹ امپورٹنٹ ایگزامینیشن جس میں صرف 1 سال نہیں ضائع ہوگا، اگر فیل ہوگا تو 2 سال نہیں ضائع ہوں گے، کچھ ایام کچھ روپے ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ ایٹرنیٹی ضائع ہونے کے چانسز ہیں. اور وہ کوشچن جو انویجیلیٹر ہوگا وہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ وہ اٹ ول بی کوشچن بائی دا لارڈ آف ہیونز اینڈ دی ارتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایک دن سوال کریں گے، ہمارا ایگزام لیں گے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. بے شک یہ ریمائنڈر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، بے شک ہم آپ سے سوال کریں گے اور ہم آپ سے کوشچن کریں گے. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو پکڑ کے رکھو، ان کو گائیڈ کرو، ان کو ہولڈ آن ٹو دیم. انہم مسئولون، اللہ تعالیٰ اپنے اینجلز کو کہیں گے کہ ہولڈ آن ٹو دیم، ان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے قبضے میں رکھو، ان سے ہم سوال کریں گے. The question is the paper out? Yes, the paper is out. سوال ہمیں بتا دیے گئے ہیں. Make preparations right now, guys. There are no retakes, no second chances. There's only one chance. Only one chance. And you should expect the question number 1 to be as-salah. Imagine question paper کے سامنے آپ کا پہلے question ہے نمازیں کتنی پڑھیں اور کیسے پڑھیں اور کس حالت میں پڑھیں. You know what? ہمیں ہے کہ نمازیں کتنی پڑھیں جی، اس نے پڑھی ہیں جی، آج دن کی 4 نمازیں پڑھ لیتا جانے دو جی، زیادہ تو پڑھی ہیں نا. نہیں. تو questioning about salah will be very thorough and precise interrogation. رکوع کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیسا کیا. سجدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وضو کے بارے میں سوال کیا جائے گا. خشوع کو دیکھا جائے گا، کیسا خشوع تھا نماز میں. ٹائم پہ پڑھی یا لیٹ کرتا تھا یہ نمازوں کو، ڈیلے تو نہیں کیا اس نے. کس طرح سے وہ نمازوں کو پڑھتا تھا، کس حالت میں نمازوں کو پڑھتا تھا. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ایک صحیح حدیث ہے، شیخ البانی لے کے آئے ہیں، اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا، اس کی عمر 70 سال ہوگی، یعنی 60 سال تو اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی نا، اگر 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے تقریباً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے. حیرانی کی بات ہے، ایک نماز بھی قبول نہیں. نمازیں پڑھتا تھا، کاؤنٹنگ پوری ہوتی تھی، لیکن کیا کرتا تھا یہ؟ لا یتم رکوع و یتم سجود و یتم سجود ولا یتم رکوع. لا یتم رکوع و یتم سجود و یتم رکوع ولا یتم سجود، کہ وہ یا رکوع تو پراپر کرتا ہوگا، سجدہ پراپر نہیں کرتا ہوگا، یا اگر سجدہ پراپر کرتا ہوگا تو رکوع پراپر نہیں کرتا ہوگا. اللہ اکبر، ایک نماز قبول نہیں کریں گے. یہ انسان کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں نماز تو پڑھے ہوتے ہیں لوگ، لیکن نماز پڑھ کے سر ہیں کہ کبھی رکوع میں پورا گئے نہیں اور پھر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے صحیح ہوئے نہیں، ابھی اوپر سیدھا کھڑے ہوئے نہیں، سیدھا ڈھل سجدے میں گر کے چلے گا. اللہ مستعان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلی چیز جو بندے سے پوچھی جائے گی قیامت کے دن، من عملہ الصلاۃ، اس کے اعمال میں سے نماز ہوگی. فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. اگر وہ ٹھیک تھی
بہترین تھی، قیام کرتا رہا نماز کو، صرف پڑھتے نہیں تھے، یعنی قیام کرتا تھا نماز کو، پھر وہ فلاح پا جائے گا اور نجات پا جائے گا. لیکن اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو فقد خواب و خسر، پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور نماز کے قیام میں یہ شامل ہے کہ اس کا رکوع کیسا تھا، سجدے کیسے تھے، اس کا قیام کیسا تھا، اس نے کیا اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کا وضو کیسا تھا، وقت پہ پڑھی یا نہیں پڑھی، جہاں پڑھنی چاہیے تھی یا نہیں پڑھی. اللہ اکبر. عمر بن الخطاب اپنے گورنر سے کہا کرتے تھے کہ جو تمہاری سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے نماز کو قائم کرنا. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا. اور عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں، یعنی جس بندے کے دل میں نماز کی وقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی وقت اور قدر ہے، لیکن جس بندے کے دل میں نماز کی وقت اور قدر و قیمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کے نماز کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے. رسول اللہ تو کہا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال آذان دو، سکون پہنچاؤ، تسلی پہنچاؤ. جو الت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور ہم اگر امام تھوڑی سی رکعت لمبی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یا امام انقذنا، یا امام جان چھوڑیں، یا امام ہمیں بھاگنا ہے، ہمیں جانا ہے یہاں سے. جو کسی عبادت کی عزت نہیں کرتا اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی. اور نماز کی عزت کیا ہے؟ ان تأتیہا قبل الاقامہ، اقامت سے پہلے مسجد میں انسان موجود ہو. سب سے پہلا کوشچن نماز کے بارے میں کیا جائے گا. دا کوشچنز آر دیئر فار اس، کہ ہم آج ان کی تیاری کر لیں تاکہ سرپرائز نہ ہو، تاکہ شاک نہ ہو. اللہ کے نبی نے بتا دیا ہمیں. دوسرا سوال بلیسنگز کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے. سیکنڈ کوشچن، تمہیں جو نعمتیں عطا کی گئیں کیا کیا ان نعمتوں کا، کس طرح سے استعمال کیا ان کا، شکر ادا کیا ہے نہیں کیا. امام طبرانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قتادہ صحابی جلیل ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is going to ask you for every blessing you were given. Note these words, for every blessing you were given. ہر چھوٹی موٹی چیز، پانی کا گلاس، یہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ، یہ آنکھیں، یہ گلاسز، یہ کیپ، ہر ایک چیز اللہ مستعان کیا جواب دیں گے. ایون سم ڈیٹس اینڈ ڈرنکیبل واٹر اینڈ اے بٹ آف میٹ، یس ایون دیٹ ایز ویل. آنیسٹلی میں آپ کو صحیح اسٹوری بتاتا ہوں، اینڈ اٹس ناٹ اے اسٹوری، اٹس اے حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے ہیں تو روایت میں آتا ہے یا وہ دوپہر کا موقع تھا یا وہ رات لیٹ تھی، آکورڈ اور ویئرڈ ٹائم تھا جس میں لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. نکلے تو ابو بکر صدیق سے ملے اور عمر بن خطاب سے ملے. کہتے ہیں ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، تمہیں کس چیز نے نکالا اپنے گھروں سے اس وقت، یعنی لیٹ پارٹ آف دا نائٹ، کس چیز نے نکالا تمہیں؟ قال الجوع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھوک نے نکالا ہے، بھوک بہت شدید تھی. اللہ اکبر، یہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں رسول اللہ، ابو بکر اور عمر. تو اللہ کے نبی نے کہا آؤ کسی کے پاس چلتے ہیں، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تمہیں نکالا ہے، یعنی بھوک نے. تو ایک انصاری صحابی کے پاس گئے. لانگ سٹوری شارٹ، انہوں نے کچھ ڈیٹس دی، ڈرنکیبل واٹر دیا اور a bit of میٹ دیا، کچھ گوشت دیا کھانے کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وہ تھا جو ہر ٹائم اللہ سے جڑا ہوا تھا، اور اپنے صحابہ کو بھی اس سے کھا کے گئے اور کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ. والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتسألن عن هذا النعیم، عن هذا النعیم یوم القیامہ، کہ تمہیں قیامت کے دن سامنے کھڑا کیا جائے گا اور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی اتنی کم نعمتوں کے بارے میں، اتنی کم نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اینڈ وی 21st سینچری میں ایک بٹن دبانے سے رات دن میں بدل جاتی ہے، لائٹس آن ہو جاتی ہیں، سردی لگتی ہے ہم ہیٹر آن کر دیتے ہیں، گرمی لگ رہی ہوتی ہے ہم اے سی آن کر دیتے ہیں، فیس ٹائم ہمارے پاس ہے، واٹس ایپ پہ ہم اپنے جاننے والوں سے قریب بھی بات کر رہے ہیں.
وی ہیو آل دا لگژریز دس ورلڈ ہیز ٹو آفر. گاڑیاں ہمارے پاس ہیں, بنگلے ہمارے پاس ہیں, انٹرنیٹ ایکسیس ہمارے پاس ہے, اینڈ دا ایکسیس ٹو نالج, ٹو گین نالج ہمارے پاس ہے. کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ تمہیں ہم نے نعمت دی تھی کہ تم 1 کلک کے ساتھ تم نالج کو سیکھ کر سکتے تھے. تم نے کتنا دین کو سیکھا اور کتنا پھیلایا اس کو. اور اللہ اکبر, اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ تم نے دین کو تو سیکھا ہے, پھیلانے کے دور کی بات, تم اس بلیسنگز کو یوز کرتے رہے اللہ کی نافرمانی میں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں, کیا جواب دیں گے ہم؟ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں اس چیز پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے. جب ہم دور جاہلیت میں تھے, سبحان اللہ, جب کسی ٹرپ پہ نکلے ہیں, یعنی اللہ نے ان کو اتنا فائنینشلی ایبل بنایا کہ دے کین لیو فار ٹرپس, رائٹ, دے کین ٹیک ٹائم آؤٹ فار ویکیشنز. ٹرپ پہ نکلے, فوراً سے ناچنے گانے کی چیزیں گاڑی میں لگا دیں, فوراً سے میوزک گاڑی میں آن کر دیا, فوراً سے کچھ کیٹیگریز کے لوگ ڈرگز میں پڑ گئے, فوراً سے حرام چیزوں میں انوالوڈ ہو گئے, اور شغل کو سمجھا ہی رب کی نافرمانی. جس رب نے اللہ کے بندے تجھے استطاعت دی کہ تو انجوائے کر سکے لائف کو, اور بلیسنگز دی, تو اسی کے خلاف جنگ لڑنا شروع ہو گیا. سوال کیا جائے گا اپنی نعمتوں کے بارے میں کہ ہم کہاں کہاں سے کہتے رہے. امام حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح ابن حبان میں لے کے آئے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ will ask a person on the day of judgment. اللہ بندے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے, تجھے میں نے گھوڑے بھی دیے اور کیملز بھی دیے, تجھے میں نے ارتھ پہ اتھارٹی دی, یعنی تم ارتھ پہ چلتے پھرتے تھے, تمہارے پاس اتھارٹی تھی. تجھے میں نے شادی کی اس عورت سے جسے لوگ شادی کرنا چاہ رہے تھے, لیکن میں نے تجھے اس کو عطا کیا اور لوگوں سے اس کو محروم رکھا. کس طرح سے تو نے ان چیزوں کو یوز کیا میری اطاعت میں اور میرے شکر گزاری میں. ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی. جس رب نے 24 گھنٹے دیے ہیں, ہمیں 24 منٹ نہیں نکال پاتے ہم اس رب کے لیے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جس بندے کو 2 درہم دیے گئے, 2 درہم, his suffering will be greater than and his interrogation will be greater than a person who was given 1 dirham. اللہ مستعان, ہم کس طرح سے جواب دیں گے اگر ہم نے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا, صدقے میں نہ دیا, اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. یارا مجھے توفیق دے, ہمت دے, تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پہ کیا, میرے والدین پہ کیا, اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اور وہ انسان ایفرٹ کرتا ہے اور اسٹرگل کرتا ہے, اگر ہم نے نہ کیا تمہارا کیا بنے گا؟ تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا اور ساتواں کوشچن, یہ 5 کوشچنز ایک حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. پہلے 2 تو میں نے آپ کو بتا دیے, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا اور ساتواں. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لا تزول قدم عبد یوم القیامہ, لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. اے میرے بندے, وہ کوئی بھی شخص قیامت کے دن اپنے قدم نہیں ہلا پائے گا, اس کو نجات نہیں ملے گی, وہ سکسیسفل نہیں ہوگا جب تک وہ ان 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے. اس کی لائف کے بارے میں, اس کے نالج کے بارے میں, زندگی جو اللہ نے دی کیسی گزاری, تمہیں علم ہم نے دیا, تم نے کتنا عمل کیا اس پہ, تم نے ہمیں مال دیا, کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا, اور ہم نے تمہیں جسم دیا, تم نے اس کو کن کاموں میں صرف کیا. وفی روایت اخری عن شبابہ, ہم نے تمہیں یوتھ دیا, تم نے اپنی یوتھ کو کس طرح اسپینڈ کیا. لائف کے بارے میں سوال کیا جائے گا, تم نے اپنے منٹس اور سیکنڈز اور ڈیز کہاں پہ گزارے. نالج جو تم نے بڑے بیان سنے, تم نے قرآن کی تفسیر بھی پڑھی, تم نے قرآن کو ختم بھی کیا, کتنا عمل کیا. ابو ذر رضی اللہ عنہ اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی یہ جگہ کالی ہو گئیں, اور وہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ جو چیز مجھے خوف زدہ کرتی ہے قیامت کے دن, وہ مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے, یا ابا ذر قد علمت فکیف عملت فیما علمت. اے ابو ذر, تو جان چکا تھا, تو نے کتنا عمل کیا اس پر جو تو جان چکا تھا. مال کہاں سے کمایا؟ حرام سے تو نہیں کمایا, جھوٹ بالکل تو نہیں کمایا,
ڈوبیس میٹر سے تو نہیں کمایا, اور خرچ کہاں پہ کیا؟ سگریٹس پہ تو نہیں خرچ کیا, چرچ پہ تو نہیں خرچ کیا, میوزیکل سی ڈیز لینے پہ, تب سی ڈیز کا دور گیا, آپ تو پوڈ کاسٹ دیکھنے پہ تو نہیں خرچ کیا. کہاں خرچ کیا؟ کانسرٹس پہ تو نہیں خرچ کیا, حرام پہ تو نہیں خرچ کیا, نیٹ فلکس کی سبسکرپشن پہ تو نہیں خرچ کیا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نیٹ فلکس پہ ڈاکومنٹریز دیکھنا یا کوئی اچھی چیز دیکھنا جو کہ جس میں نامحرم ہے اور میوزک بھی نہیں ہے, وہ جائز نہیں ہے, وہ جائز ہے. لیکن ویئر ڈو وی اسپینڈ آور منی؟ آپ دیکھ لیں, آج ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے, اپنی اس باڈی کو ہم نے کہاں استعمال کیا؟ اپنے کانوں کو, اپنی آنکھوں کو, اپنی زبان کو, اپنی یوتھ کو ہم نے کہاں گزارا؟ جب ہارمونز کی ٹھاٹھے مار رہے ہوتے ہیں, اور جب گناہ کا دل چاہتا ہے, جب انرجی اور پاور ہوتی ہے, جب منہ بھی کچھ بول سکتا ہے, ہاتھ بھی کچھ کر سکتے ہیں, تب کیا کیا؟ بزرگی میں تو اور بچپنے میں تو ہر کوئی ہی نیک ہوتا ہے. جوانی میں کیا کیا؟ یہ اراؤنڈ ٹین ایج سے لے کے اراؤنڈ 45-50 ایئرس کے بیچ میں کیا کیا؟ کیا کرتے رہے؟ ایک کوٹ ہے ویل لمن لم یعلم وویل لمن علم ثم لم لا یعمل. بربادی ہو اس بندے کے لیے جس نے کبھی نالج گین ہی نہیں کیا, اور بربادی اس بندے کے لیے جس نے نالج تو گین کیا مگر کبھی عمل نہیں کیا. کیونکہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من علم و عمل, جس نے علم سیکھا اور عمل کیا, یہ علم کی ڈیفینیشن ہے. یہ دیز ٹو, علم اینڈ عمل, گو ہینڈ بائی ہینڈ اینڈ سائڈ بائی سائڈ. اور جاہل کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ من علم, من عمل, او عفوا من علم ولم یعمل او من لم یعلم. جس نے علم تو حاصل کیا مگر عمل نہ کیا, یہ بھی جاہل ہے, اور جس نے علم ہی نہ سیکھا وہ بھی جاہل ہے. ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن؟ 8 نمبر کوشچن, ہم سے سوال کیا جائے گا, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک تمہارے کان, تمہاری آنکھیں, تمہارے دل, تمام کے تمام سے سوال کیا جائے قیامت کے دن. کیا سنا تمہارے کانوں نے؟ غیبت سنی, چغلی سنی, جھوٹ سنا, گالیاں سنی, جگتیں سنی, ماں بہن کے خلاف باتیں کرنا سنی, میوزک سنا, برائی سنا. آنکھوں نے کیا دیکھا؟ فلتھ دیکھا, نیوڈیٹی دیکھی, نامحرم کو دیکھا, یا اپنی جوانی کو بہترین کام میں استعمال کیا. کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ قرآن ہے, یہ کوئی ہوکس پوکس نہیں ہے, یہ کوئی ہیری پوٹر نہیں, فیری ٹیلز نہیں ہے. یہ ہو کے رہے گا. یہ واللہ, یہ جسٹ امیجن, یہ ہوگا. مجھ سے انٹروگیشن ہوگی, مجھ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے, میں کیا جواب دوں گا؟ خدا کی قسم, جس بندے کو اس حساب کتاب کا یقین ہے نا, وہ تو اس دنیا کو ایسے گزارتا ہے جیسے آج میں نے مرنا ہے اور کل اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے. مگر جس کو یقین نہیں ہے نا, وہ ہی ڈزنٹ کیئر, تو پرواہ بھی نہیں ہوتی. اور اس دن اگر انسان جواب نہ بھی دینا چاہے گا تو یہ بولیں گے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن یہ ہاتھ, یہ دل, یہ جو ناک ہیں, آنکھیں, یہ سب بولنے شروع ہو جائیں گی. انسان کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, اپنے سکن سے انسان کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں بول رہی ہو؟ وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج ہمیں اس بندے نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے. آج آپ کا ٹیسٹ ہے, اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ جس کو یقین ہے کل میرا حساب ہوگا, وہ اپنی ایگزام کی تیاری آج کس طرح سے کرتا ہے؟ کوئی کسی کی حرام چیز کو دیکھے آنکھیں نیچے کر لے, کسی کی غیبت سنے تو کہے بھائی جان دوسرے لوگوں سے کرنا ہے تو کرو, اور ویسے دعوت دے اور کہے کہ نہ کرو تو بہتر ہے تمہاری آخرت کے لیے. مگر میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جسے کان لوگوں کی غیبت سنتے ہوں. میں وہ شخص نہیں ہوں جو دل میں برا گمان رکھے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں. 9th question is, the evil you saw in this life, what was your stance about it? What were your stance towards it? تم نے جو ایول اور شر دیکھا
تم اس کے پارٹ تو چلو نہ بنے، تمہیں اللہ نے توفیق دی، لیکن تم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ امام احمد اپنی مسند میں، امام ابن ماجہ اپنی سنن میں، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ لیسأل علی العبد، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اپنے بندے سے یوم القیامت حتی یقول ما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکرہ او ان تنکرہ، کس چیز نے تجھے روکا کہ جب تو نے برائی کو دیکھا کہ تو اسے منع کرے؟ What stopped you from stopping evil؟ کیا کہے گا اگر اللہ تعالیٰ سے توفیق دیں گے سچ بولنے کی؟ قال یا رب رجوتک وفرقت من الناس، یا رب مجھے آپ سے امید تھی اور ہوپ تھی، وفرقتک من الناس، اور میں ڈرتا تھا لوگوں سے، میں خوفزدہ ہوتا تھا لوگوں سے، یعنی کبھی بھی خوف زدہ نہ ہو لوگوں سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لیٹ ناٹ دا فیئر آف پیپل پریونٹ یو فرام اسپیکنگ دا ٹروتھ اف یو نوز اٹ، لا یمنعن احدکم مخافۃ للناس مخافۃ الناس، تمہیں لوگوں کا خوف نہ روکے حق بولنے پہ، ان یتکلم بحق اذا علم، کہ تم حق بولو لوگوں کے سامنے جب تم جانتے ہو اسے۔ the fear of people should never stop you۔ اور کتنی دفعہ this made صحابہ cry کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ برائی ہو رہی تھی اور ہم نے نہیں بول پائے، and they made an عہد and promise کہ آئندہ ہم برائی کو روکیں گے، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، زبان سے نہیں تو دل میں برا جاننا، اور دل میں برا جاننا هذا اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ I'm not saying کہ بازار جائیں اور جو بھی یعنی برائی کام ہو رہے ہیں ان کو آگ لگا دیں، نہیں نہیں نہیں، آپ کی اتھارٹی اگر آپ کے گھر پہ ہے تو وہاں آپ ہاتھ سے روکیں، آپ اسٹریٹس میں جا کے دنگا فساد نہ کریں، وہ ملک کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا کام ہے اچھائی کا بات کرنا اور برائی سے روکنا، تو لوگ کچھ اس بات کو غلط انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں۔ آپ کا کام ہے حق کی دعوت دینا، بولنا، کم از کم بات بتانا، اپنی آواز کو ریز کرنا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تیرے سامنے برائی ہو رہی تھی، تیرے ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا، کیا وجہ؟ تو انسان نے کہا یا رب میں تو لوگوں سے ڈرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ شرمندہ کریں گے اسے کہ مجھ سے ڈرنے کا حق زیادہ تھا کہ تو لوگوں سے ڈرے، تو یہ بات کا یقین نہیں تھا کہ تو میرے سامنے آئے گا قیامت کے دن۔ Question number 10 and the last question is we talked about 10 questions exposed اور 10 questions revealed جو ہم سے پوچھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تمام اعمال کے بارے میں، فوربک تمہارے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین اما کانوا یعملون، ہم تم سب سے سوال کریں گے کہ تم جو کم اعمال کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع پہ لوگوں کو بتا کے چلے گئے اور کہہ کے چلے گئے ستلقون ربکم فسیسألکم عن اعمالکم فسیسألکم عن اعمالکم، اللہ تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہوگی لوگوں، اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ And this is the real final exam جس پہ ہماری ایٹرنٹی بیس کرتی ہے۔ ہمارے اگر بچوں کے یعنی MBBS کے پیپرز ہو رہے ہوں یا ہمارے اپنے پیپرز ہو رہے ہوں تو ہم اپنے پہ کرفیو لگا دیتے ہیں، اور ماں باپ بچے کے ساتھ رحم کرتے ہیں ان پہ کرفیو لگا دیتے ہیں کہ تو نے باہر نہیں جانا، تو نے پڑھنا ہے، you will not get out of your house، تمہیں کھانا بھی کمرے میں ملے گا، تمہیں ہر چیز ملے گی، پاس ہونا تم نے ایگزام میں۔ کرفیو لگانے کی حد تک ہم آ جاتے ہیں، اور سبحان اللہ ہم دیکھیں کہ اس کا اگر فیل ہو بھی گئے تو کیا رزلٹ ہے، یعنی 1 سال فیل، 2 سال، 3 4 سال کے ٹائم ضائع۔ نو ڈاؤٹ اٹس اے گڈ ہیبٹ کہ ان پہ کرفیو لگایا جائے اور ان کو پڑھنے پہ محنت کرنے پہ مجبور کیا جائے، اور فیل نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ لاس کتنا بڑا، 3 4 سال کا یا 1 سال کا، کچھ ٹائم کا، کچھ لمحات کا، کچھ پیسوں کا، اور آخرت کا جو لاس ہے وہ ہمیشہ 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 کا